اعراف کی آیات 108 اور 109۔ اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان فرماتا ہے۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا۔ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے معجزے کا ذکر ہے کہ آپ نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا اور اس کی روشنی اور چمک نور آفتاب پر غالب ہو گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنا ہاتھ دکھا کر پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرعون نے جواب دیا، آپ کا ہاتھ ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ جگمگانے لگا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مبارک ہاتھ کا کمال تھا۔ اب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کا کمال ملاحظہ فرمائیے۔ ہر خط کف ہے یہاں اے دست بیضائے کلیم، موجزن دریائے نور بے مثالی ہاتھ میں، یعنی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے نورانی ہاتھ، تیری بڑی شان ہے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست کرم کی ہر لکیر سے نور کا ایک بے مثال دریا موجزن ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب ہر لکیر کی یہ شان ہے تو پورے دست اقدس کی عظمت کا اندازہ کون لگایا جا سکتا ہے۔ دوسری جو اس سے اگلی آیت مبارکہ ہے، قال الملأ من قوم فرعون، قوم فرعون کے سردار بولے، ان ھذا لساحر علیم، یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت ظاہر کرنے کے لیے دو معجزات دکھائے تو قوم فرعون کے سردار بولے، بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے جس نے جادو سے نظر بندی کر دی اور لوگوں کو عصا ازدہا نظر آنے لگا اور گندمی رنگ کا ہاتھ آفتاب سے زیادہ روشن معلوم ہونے لگا۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ بات اس لیے کہی کہ اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا۔ جادو کی بہت سی قسمیں تھیں اور بعض قسمیں بڑی حیران کن تھیں۔ اسی لیے فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خیال کیا کہ یہ جادو میں بڑے ماہر ہیں۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ انہوں نے اتنا بڑا جادو اس لیے پیش کیا ہے کہ یہ شاید ملک و ریاست کے طلبگار۔ دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ انسان نصیحت اس بات سے، اس واقعہ سے حاصل کرتا ہے، انہوں نے اس کو دیکھو الٹ رنگ دے دیا، کوئی اور رنگ دے دیا کہ نہیں یہ تو شاید ملک چاہتے ہیں، یہ تو جادو دکھا رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ تو ان کی کوئی اور ڈیمانڈ ہے۔ حالانکہ یہ بات کافروں کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کئی بار فرما چکے کہ بھئی میں تم سے
دین اسلام کی تبلیغ پر کوئی اجرت طلب نہیں کر رہا، کچھ نہیں مانگتا تم سے، تمہارا بھلا ہی چاہتا ہوں، ایمان لے آؤ، اپنی آخرت بچا لو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں پر آپ نے بھی اپنی قوم کو یہی باتیں اس لیے کہی نا کہ یار یہ جو میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے اس کی دلیل مانگی تو آپ نے دلیل کے طور پر یہ معجزے دکھائے، نہ کہ ان کو اپنا کوئی فن دکھایا ہے، یہ تو دلیل کے طور پر۔ اور عقل مند جو تھے انہوں نے نصیحت قبول کی، اور جو جاہل تھے یا جن کے دماغ الٹ ہوتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس کو اپنے لیے جو ہے وہ تحفہ سمجھنے کی بجائے وہ الٹا اس کو کچھ اور سمجھنے لگ پڑتے ہیں، کیا سے کیا سمجھنے لگ پڑتے ہیں۔ تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی ہمارے بزرگ، ہمارے کوئی بڑے ہمیں کوئی اچھی بات کہیں تو ہمیں اس پر جو ہے صرف پازیٹیو سائن ہی بنانا چاہیے، پازیٹیو ہی اس کو دیکھنا چاہیے کہ یار نہیں یہ بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، مجھے ایسے ہی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے جی، مجھے اسی طرح کرنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ الکریم یہ پازیٹیو تھنکنگ انسان کو پازیٹیو ہی بناتی ہے اور کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔